اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ایک دفعہ پھر جامعہ رحمانی میں نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کا کتنا شکر ہے، اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ مجھے آپ کو مسلمان پیدا کیا، بلکہ مجھے اور آپ کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کیسے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی؟ ایک اتنا آسان دین جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکراؤ، لیکن آپ میں سے کوئی بھی تک مسکرایا نہیں ہے۔ مسکراؤ بھائی، مسکرانا صدقہ ہے، ثواب ہے۔ یہ ہے دین آپ کا، یہ ہے دین جس کو آپ سیکھنے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ پیارا دین، وہ آسان دین ہے جس کو آپ سیکھنے آئے ہیں۔ کیسا دین ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، شک جو ہے وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، شک جو ہے وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو شک نہ کرو، اپنے اساتذہ پہ شک نہ کرو، اپنے دوستوں پر شک نہ کرو، شک ہٹا دیجئے، دل صاف رہے گا، خوش رہیے گا۔ یہ وہ دین ہے جو آپ سیکھنے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سال در سال اس جامعہ کو ایسے اساتذہ دیے جو لگاتار بچوں کو محنت سے پڑھاتے رہتے ہیں، جو لگاتار بچوں کے والدین کی جگہ ان کے والدین بن کر کے ان سے محبت کرتے ہیں۔ آپ سب لوگ یہاں ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، اس لیے بیٹھے ہیں کہ ایسے اساتذہ بیٹھے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوتے تو آپ بھی نہیں ہوتے، اس لیے ان کا احترام آپ پر لازم ہے، واجب ہے۔ احترام کا کیا مطلب ہے؟ احترام کا جو سب سے خراب مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ استاذ کے سامنے تو جی اور جیسے نکلے کوئی بات نہیں ماننا استاذ کی، یہ سب سے خراب مطلب ہے۔ یہ احترام نہیں، یہ خیانت ہے۔ احترام کا مطلب یہ ہے کہ جو سبق آپ کو دیا جائے وہ سبق آپ پوری طریقے سے پڑھیں۔ سبق پڑھتے پڑھتے مسکرائیے، دیکھیے سبق آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایسے اساتذہ دیے جو لگاتار نئے تعلیمی طریقے ڈھونڈتے رہتے ہیں، جو لگاتار خود اپنے آپ کی ٹریننگ کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ اچھے سے اچھے استاذ بن سکیں، نئی مثالیں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اچھا اس دفعہ یہ سکھایا تھا، اس کو سکھانے میں اتنی مشکل ہوئی تھی، اس لیے یہ والی مثال لیتے ہیں، اس کو سمجھا کر کے دیکھتے ہیں۔ جو لگاتار اس مجاہدے میں لگے ہوئے ہیں، اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کیسے اپنے بچوں کے لیے، اپنے طلبہ کے لیے آسانی پیدا کریں، ان کی قدر کیجئے، ان کی عزت کیجئے۔ انشاءاللہ یہ سال آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ جیسے طلبہ دیے۔ آپ کی خاصیت کیا ہے؟ ہر سال جامعہ رحمانی کو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے طلبہ عطا فرماتے ہیں جو محنتی ہیں، جو لگاتار کوشش کرتے رہتے ہیں، جن کی ذہنیت حل کو تلاش کرنے والی ہے۔ اگر آپ جیسے طلبہ نہیں ہوتے تو ان جیسے اساتذہ بھی نہیں ہوتے۔ جس طرح یہ ضروری ہیں اس طرح آپ بھی ضروری ہیں۔ آپ بہت اہم ہیں، آپ بہت اہم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس لیے آپ اہم ہیں۔ اپنی قدر، اپنی قیمت جانیے، اور وہ آپ کیسے جانیں گے؟ جب آپ قرآن شریف پڑھیں گے، جب آپ دین کی فکر پیدا کریں گے، اور وہ فکر آپ ایسے پیدا کریں گے جب آپ ان کی بات سنیں گے، ٹھیک؟ اب آپ کے سامنے میں چند چیزوں کو پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ کو چند باتیں بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ کی زندگی آسان ہو سکے۔ یہ آپ میں سے چند طلباء کے افکار ہیں جو میں نے نوٹ کیے ہیں۔ مثلاً آپ میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں میں حساب نہیں سیکھ پا رہا، میں اسے کبھی نہیں سیکھ سکتا۔ اب حساب کے بدلے آپ فقہ کر لیجئے، حدیث کر لیجئے، قرآن کر لیجئے، حفظ کر لیجئے، کچھ بھی چیز کر لیجئے۔ میں اس مقابلے میں حصہ ہی نہیں لوں گا کیونکہ میں جیت نہیں سکتا۔ اب وہ مقابلے کی جگہ آپ کچھ اور تبدیل کر لیجئے۔ میں فطری کھلاڑی نہیں ہوں، اس لیے میں نہیں کھیلوں گا۔ میں تیز نہیں پڑھ سکتا،
اس لیے میں نہیں پڑھوں گا، میں اس کام کو نہیں کروں گا، یہ کام بہت مشکل ہے. یہ اکثر آتا ہے، میں اس کام کو نہیں کروں گا، یہ کام بہت مشکل ہے. میرے اندر اتنی خود اعتمادی، اتنا کانفیڈنس نہیں ہے کہ میں کسی کے سامنے کھڑے ہو کر کے تقریر کر سکوں یا اپنی بات کہہ سکوں، اس لیے میں نہیں کہوں گا. میرے اندر نئی چیزوں کے بارے میں سوچنے کا جذبہ نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے، اس لیے میں کوئی نیا کام نہیں کروں گا. اس جیسے چند افکار آپ لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں اور یہ سب غلط ہیں، یہ اسلامی فکر نہیں ہے، یہ اسلامی فکر نہیں ہے. اب اسی کو دوسرے طریقے سے سوچئے. مجھے آج حساب میں مشکل ہو رہی ہے، مجھے آج حساب مشکل لگ رہا ہے، لیکن میں اس وقت تک کوشش کرتا رہوں گا جب تک میں اس میں بہتر نہیں ہو جاتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن میں اس وقت تک کوشش کرتا رہوں گا جب تک کہ میں اس میں بہتر نہیں ہو جاتا. ہو سکتا ہے کہ میں اس مقابلے میں ہار جاؤں، ہو سکتا ہے کہ میں اس مقابلے میں ہار جاؤں، لیکن اس کی تیاری میں میری مہارات، میری صلاحیت میں اضافہ ہوگا، اس لیے میں اس میں حصہ لوں گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ فکر، ذہنیت بدل رہی ہے، ذہنیت یہاں سے یہاں جا رہی ہے. ٹھیک، میں فطری کھلاڑی نہیں ہوں، ہاں میں فطری کھلاڑی نہیں ہوں، لیکن میں مشق کے ساتھ بہتر ہو سکتا ہوں. میں تیز نہیں پڑھ سکتا، لیکن اساتذہ سے طریقہ سیکھ کر مشق کر سکتا ہوں. ہاں یہ کام مشکل ہے، ہاں یہ کام مشکل ہے، لیکن میں اس کو چھوٹے چھوٹے حصے میں تقسیم کر کے ہر ایک حصے کو الگ الگ حل کر سکتا ہوں. اس طرح میں اس کام کو پورا کر سکتا ہوں. یہ وہ ذہنیت ہے جو جامعہ رحمانی کی ذہنیت ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ نئے ہیں یہاں، آپ کے اساتذہ آپ کو یہی سکھانے والے ہیں. یہ وہ کام کرنے کا طریقہ ہے، یہ وہ سیکھنے کا طریقہ ہے، یہ وہ سکھانے کا طریقہ ہے جو پاس اور فیل پر مبنی نہیں ہے. آپ میں سے کوئی بھی شخص ابھی عالم نہیں ہے، لیکن کل عالم ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر آج تھک کر کے رک جائیں گے، اگر آج ہار مان لیں گے تو کبھی بھی عالم نہیں ہوں گے. لیکن اگر اس راستے پر چلتے رہیں گے، اگر کوشش کرتے رہیں گے تو ایک نہ ایک دن ضرور بن جائیں گے. آپ کو صرف یہ کہنا ہے کہ میں آج ایسا نہیں کر سکتا، کل ہو جائے گا. میں آج ایسا نہیں کر سکتا، کل ہو جائے گا. جب ایسی ذہنیت پالیں گے تبھی آپ حرام کاموں سے بچ سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ حرام کام میں، طلبہ حرام کام میں کیا کیا کرتے ہیں؟ مثلا ایک کام ہے چیٹنگ. ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اگر ہم نے چیٹنگ کر لی اور پاس کر لیا تو اس سے ہم کو فائدہ ہو گیا. اصلاً یہ سب سے بڑا نقصان ہے اور یہ آپ کا نقصان ہے. آپ پاس کر گئے لیکن اب آپ لنگڑے ہو گئے. اگلی جماعت میں جائیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کو پھر چیٹنگ کرنا پڑے گی. یاد رکھیے اس بات کو. شارٹ کٹ کا نام آپ لوگوں نے بڑا سنا ہوگا. شارٹ کٹ کا نام سنا نا سب نے؟ شارٹ کٹ لے لو. کون سا راستہ شارٹ کٹ والا ہے؟ زندگی کے راستے میں، اور میری اس پوری بات میں اگر ایک بات کو یاد رہے آپ کو تو یہ یاد رہنی چاہیے، پوری زندگی میں جو شارٹ کٹ ہے وہ سب سے لانگ کٹ ہے. جس راستے کو آپ سب سے چھوٹا راستہ سمجھتے ہیں وہ سب سے لمبا راستہ ہے، اور وہ بھی اس وقت جب آپ کی آنکھ کھل جائے. اکثر وہ لوگ جو شارٹ کٹ لے رہے ہوتے ہیں زندگی میں، ان کی آنکھ کبھی نہیں کھلتی. وہ زندگی بھر غافل رہتے ہیں، وہ زندگی بھر سوئے رہتے ہیں، وہ زندگی بھر شارٹ کٹ لیتے رہتے ہیں اور زندگی بھر ناکامیاب رہتے ہیں. ان شارٹ کٹ والوں میں جن کی آنکھ کھل جاتی ہے ان کو بڑا لمبا وقت لگتا ہے. آپ ابھی طلبہ ہیں، آپ کے سیکھنے کا وقت ہے. آپ کو کوئی شارٹ کٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. غلطی کرنا آپ کا بنیادی اختیار ہے. غلطی کرنا آپ کا بنیادی اختیار ہے. خوب غلطی کیجیے، لیکن اس سے سیکھنے کے لیے. غلطی اس لیے نہیں کہ میں نے اپنی آلسی پنی کی وجہ سے، اپنی کسلان کی وجہ سے، اپنی عادت کی خرابی کی وجہ سے غلطی کی، یعنی سبق پڑھا ہی نہیں، یاد کیا. یہ غلطی نہیں ہے، یہ آلسی پنا ہے.
ٹھیک ہے نا. غلطی وہ ہے جو چیز سمجھ میں نہیں آئے اور پھر آپ اس کی یعنی وہ چیز سمجھ میں نہیں آئے اور اس میں پھر اگر غلطی ہو, آپ نے غلط جواب لکھ دیا ہو, تب آپ کو اپنے اساتذہ سے پوچھ کر کے اپنی غلطی کو ٹھیک کرنا ہے. خراب شخص وہ ہے جو غلطی سامنے آ گئی اور پھر وہ اپنے استاد کے پاس نہیں جائے کہ مجھے سمجھائیے. یہ وہ قلب کا معاملہ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک دفعہ جب پتہ چل گیا کہ یہ غلطی ہے تو استاد کے پاس بھاگ کے جائیے اور کہیے کہ مجھے سکھائیے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, میں پیچھے چھوٹ رہا ہوں. اور پھر ان سے سیکھیے, ان بچوں سے سیکھیے جو اس چیز کو کر چکے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان سے سیکھیے. اپنے بڑوں کے پاس جائیے, ان سے سیکھیے. اگر آپ غلطی کر کے سیکھیں گے تو غلطی کرنا آپ کا بنیادی اختیار ہے. اگر آپ غلطی کر کے نہیں سیکھنے والوں میں ہیں تو آپ پہلی فہرست میں ہیں. جو میں نے پہلے جملے پڑھے تھے نا, آپ پہلی فہرست میں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی آپ پریشان رہنے والے ہیں, پوری زندگی آپ ناکامیاب رہنے والے ہیں. اگر آپ کامیاب ہو بھی گئے کسی طریقے سے تو بھی آپ کے اندر خود اعتمادی کبھی نہیں آنے کی. وہ لوگ جو اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتے, جو غلطیاں نہیں کرتے ہیں سیکھنے کے لیے, ان کے اندر زندگی بھر خود اعتمادی نہیں آتی. وہ ہمیشہ اس چکر میں رہتے ہیں کہ ہم دوسرے کے سامنے اچھے لگیں. ان کا مصرف کیا ہے زندگی کا, کہ ہم دوسرے کے سامنے اچھے لگیں, ہم دوسرے کے سامنے کامیاب لگیں. صرف ریا, ریا اور ریا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. پوری زندگی خراب, آخرت خراب. بات سمجھ میں آ رہی سب کے؟ تو کرنا کیا ہے تعلیم میں؟ ایسے پڑھنا ہے کہ سبق سمجھ میں آئے. اس کے بعد اس پہ محنت کرنی ہے, سوالات حل کرنے ہیں تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی جیسے طلبہ عطا فرمائے. آپ کی صفت کیا ہے؟ آپ محنت کرتے ہیں. آپ کی صفت کیا ہے؟ آپ کوشش کرتے ہیں. آپ کی صفت کیا ہے؟ کہ آپ حل تلاش کرتے ہیں. یہ 3 صفت آپ میں ہونی چاہیے. اب اس بات کو سنیے, کامیاب ہونے کے لیے کس طرح کی کوشش کامیاب ہوتی ہے. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا کہ لوگ کمپٹیشن کا ایگزام دے رہے ہیں, کمپٹیشن کا ایگزام دے رہے ہیں. کچھ UPSC کا ایگزام دے رہے ہیں, کچھ سول سروس کا ایگزام دے رہے ہیں, کچھ. اچھا بھائی, سب لوگ اتنے سنجیدہ سے مسکرائیے. مسکرا کے بعد تچی سمجھ میں آتی ہے, الحمدللہ. ٹھیک, مسکرانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب زیادہ مسکرانے والوں میں سے تھے. ہم لوگ مسکرانے کو خراب سمجھتے ہیں. مسکراتے رہیے. حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے شخص تھے. ٹھیک ہے نا, تو مسکرائیے. مسکرا کے بعد زیادہ اچھی سمجھ میں آتی. تو کوشش کیسی ہونی چاہیے؟ کوشش کیسی ہونی چاہیے؟ کوشش کی 3 صفت ہے. کوشش, کامیاب کوشش کی 3 صفت ہے. اگر یہ نہیں ہوگی تو آپ لاکھ کوشش کر لیجیے, کامیاب نہیں ہوئیے گا. کامیاب کوشش کی پہلی صفت نیت, اتجاہ. پتہ ہونا چاہیے کہ کدھر جا رہے ہیں. قدوری پڑھنا ہے, حفظ کرنا ہے. جس کتاب کو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سبق ہے, اس کو پڑھ کے ختم کرنا ہے, یہ حاصل ہونا ہے. اگر یہ پتہ نہیں تو اپنے استاد سے درس کے پہلے دن پوچھئے کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں. وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیا پڑھنے جا رہے ہیں. اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا حاصل ہونے والا ہے. ہم اس سے کیا سیکھنے والے ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کیا سیکھنے والے ہیں. اس سے آپ کے اندر کون سی صلاحیت پیدا ہونے والی ہے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ کون سی صلاحیت پیدا ہونے والی ہے. ہر درس کے پہلے اپنے استاد سے پوچھئے یہ 4-5 سوالات, وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہونے والا ہے. تب آپ کو پتہ چلے گا ہاں یہاں جانا ہے. مثلاً آپ کو دلی جانا ہے, یہاں جانا ہے, اب پتہ چل گیا کہ یہاں جانا ہے. یہ کوشش کی, کامیاب کوشش کی پہلی صفت ہے. دوسری صفت کیا ہے؟ حدیث ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک سب سے اللہ کو محبوب ترین عمل کیا ہے؟ وہ عمل جو لگاتار کیا جائے, بار بار کیا جائے, یعنی ہر روز آپ اس کو کر رہے ہیں, جو دوام کے ساتھ کیا جائے, چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو. تو کوشش کی دوسری صفت یہ ہے کہ آپ اس کو ہر روز کر رہے ہیں. پہلی اتجاہ, پتہ ہو کہ کدھر جا رہے ہیں. دوسری لگاتار کوشش. اور تیسری نگرانی. آپ دلی جانے والے ہیں, آپ بیٹھ گئے ہاں دلی جائیں گے, اب چل ہی نہیں رہے, پہنچ جائیں گے تبھی. اچھا پٹنہ پہنچ کے بیٹھ گئے, پہنچیں گے دلی کبھی. اچھا مغل سرائے پہنچ کے بیٹھ گئے, پھر بھی دلی نہیں پہنچ رہے. کانپور پہنچ کے بیٹھ گئے, پھر بھی دلی نہیں پہنچ رہے. تو دوام, ہر روز چلنا ہے, ہر روز چلنا ہے. لیکن یہ پتہ کیسے چلے گا کہ چل رہے ہیں؟
اگر آپ پٹنہ میں چل رہے ہیں اور مغل سرائے نہیں آ رہا تو آپ چل نہیں رہے، آپ چل نہیں رہے، کچھ اور کر رہے ہیں۔ مغل سرائے کو آنا ہوگا اگر آپ چل رہے ہیں تو، کانپور کو آنا ہوگا اگر آپ چل رہے ہیں تو، اگر نہیں آ رہا تو کچھ اور کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پتہ کیسے چلے گا؟ نگرانی دیکھنا۔ جب آپ پلان بنائیں گے، مثلاً میں اس کتاب کو پڑھ رہا ہوں، اس کتاب میں 50 چیپٹر ہیں، اب 50 چیپٹر کو 1 سال میں پڑھنا ہے۔ پہلے ہفتے اس کو پڑھنا ہے، کیا پڑھ لیا؟ سمجھ بات آ گئی؟ تمام سوالات حل کر لیے؟ اگر نہیں تو آپ چل نہیں رہے، آپ رک گئے، پٹنہ میں رکے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نگرانی بے پناہ ضروری ہے، یہ نگرانی بے پناہ ضروری ہے۔ آپ نے یہ پیدا کر لیا۔ اچھا میری بات اتنی بری لگ رہی ہے، کچھ لوگ سونے بھی لگے ہیں غالباً۔ جاگ جاؤ بھائی، ٹھیک، بات کو سمجھیے۔ کوشش کی 3 صفت ہے، پہلی اتجاہ، کدھر جانا ہے، دوسری کیا ہے، دوام، اور تیسری نگرانی۔ اگر یہ 3 چیز آپ کو یاد رہے گی تو کوشش آپ ہی کامیاب رہے گی۔ اب چند اخیر باتیں۔ آپ کو موبائل کے بارے میں ابھی بہت اس کے بارے میں وضاحت سے بتایا گیا۔ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو موبائل رکھنے کا اختیار ہے، کچھ طلباء ایسے ہیں جن کو اپنی تعلیم کی وجہ سے موبائل رکھنے کا اختیار ہے، صرف وہی اسمارٹ فون رکھ سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اسمارٹ فون نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نہیں دکھے تو اپنے اسمارٹ فون کو اپنے والدین کے ساتھ واپس بھیج دیجیے، ورنہ آپ کے اس اسمارٹ فون کو لا کے یہاں جمع کرا دیجیے آفس میں، تاکہ آپ کو گھر جاتے وقت آپ کو دے دیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ آپ میں سے وہ لوگ جو اپنے جو دوست ہیں آپ کے، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے چغلی، غیبت، اور ایک چیز ہوتی ہے ظلم سے روکنا۔ دونوں میں فرق کرنا سیکھیے، دونوں میں فرق کرنا سیکھیے۔ یہ چغلی نہیں ہے کہ میرے دوست کے پاس اسمارٹ فون ہے، اس سے جا کے لے لیجیے۔ یہ اس حدیث پر عمل ہے جس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ جب بھی کوئی غلط کام دیکھو تو اس کو ہاتھ سے پکڑو، اور ہاتھ سے نہیں پکڑ سکتے ہو تو زبان سے بولو، زبان سے نہیں کر سکتے ہو تو دل میں برا جانو۔ اور میں نہیں چاہتا کہ جامعہ رحمانی کے طلباء کا جو ہے وہ سب سے کمزور ایمان ہو۔ آپ کا ایمان یہ ہے کہ آپ اپنے دوست کو گڈھے میں نہیں گرنے دیں۔ یہ جو موبائل فون ہے، اگر آپ اس کے لیے آتھرائز نہیں ہیں تو آپ کو گڈھے میں گرا رہا ہے۔ اگر آپ دوست ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ آ کر کے بتائیں کہ اس کے پاس اسمارٹ فون ہے، اسے لیجیے۔ یا آپ غیبت نہیں کر رہے، یا آپ چغلی نہیں کر رہے، یا آپ دھوکہ نہیں دے رہے، یہ اس کے برعکس آپ وفا کر رہے ہیں، آپ اپنے دوست کے ساتھ وفا کر رہے ہیں، آپ اس کو گڈھے میں گرنے سے بچا رہے ہیں۔ اس لیے میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ آ کر کے بتائیے کہ اس کے پاس اسمارٹ فون ہے تاکہ اس کی زندگی بچائی جا سکے۔ حاضری کے بارے میں ایک بات بہت اہم کہنی ہے۔ یہ جگہ آپ کا گھر ہے، اس میں غیر حاضر رہنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ میں ہر طالب علم سے یہ امید کرتا ہوں کہ اگر وہ اتنا سخت بیمار نہیں ہے کہ کلاس روم میں نہیں بیٹھ سکے، آ کر کے اپنے درسگاہ میں نہیں بیٹھ سکے، تبھی صرف اسی وقت وہ غیر حاضر رہ سکتا ہے، اور وہ بھی کہاں؟ شفا خانے میں، صرف وہیں، اس کے علاوہ اپنے کمرے میں نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ شفا خانہ میں ہوتے ہیں، کمرے میں نہیں ہوتے ہیں۔ تو میری امید یہ ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ اپنی درسگاہ میں ہوں گے، اور ہر وہ بچہ جو 99% سے زیادہ درسگاہ میں ہوگا اسے انعام دیا جائے گا، اور انشاءاللہ اور یہ حاضری ہر روز لی جائے گی، اور ہر مہینے دیکھا جائے گا کہ آپ 99% اپنی درسگاہ میں ہیں یا نہیں ہیں۔ جامعہ رحمانی کا اصول ہے کہ آپ بغیر اجازت گھر نہیں جا سکتے، یہ اصول ہے کہ آپ بغیر اجازت گھر نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کو کوئی بھی تکلیف ہے تو میرے نام کا بورڈ کہہ رہے ہیں، ڈبہ لگا ہوا ہے، سب کو پتہ ہے میرا ڈبہ لگا ہوا ہے خاص، جس کی تالا چابی میرے پاس ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی کو کوئی شکایت ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے،
تو جو ڈبہ مولانا ڈبہ وہیں پہ لگا ہوا ہے نا، تعلیم گاہ کے نیچے والی بلڈنگ، جو پہلی بلڈنگ ہے خانقاہ رحمانی میں گھستے ہی دائیں جانب جو 5 منزلہ بلڈنگ ہے اس کے نیچے والے حصے میں میرے نام کا وہ ڈبہ لگا ہوا ہے۔ آپ جو بھی چیز آپ کو چاہیے، جو بھی شکایت ہے، نئی شکایت ہے، اچھا برا، اپنے دل کا جو حال ہے، جو آپ کہنا چاہتے ہیں صرف مجھ سے کہنا چاہتے ہیں، نام لکھے بغیر نام کے ساتھ جس طرح بھی لکھنا چاہتے ہیں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ میں اس کو کھلواؤں، پڑھوں اور اس کا جواب دے سکوں اور چیزوں کو ٹھیک کر سکوں۔ بات سمجھ میں آ گئی سب کے؟ اس لیے ایسا نہیں کہ اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے، کوئی پریشان کر رہا ہے، یا کوئی حادثہ ہو گیا جس کو آپ بتانا چاہتے ہیں، یا کوئی اچھی بات ہو گئی جو آپ مجھ تک پہنچانا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی بات ہے، آپ وہاں لکھ کے ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بات سب کی سمجھ میں آ گئی بھائی؟ الحمدللہ، ٹھیک، الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق دے گا کہ ہم لوگ اس سال کو بہت پچھلے سالوں سے بہتر بنا سکیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے، ہمیں اور آپ کو استطاعت دے کہ ہم لوگ اس سال کو بہترین طریقے سے انجام دے سکیں۔ آئیے سب لوگ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔